بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسوں قسط نمبر 39، دو انوکھی مثالیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی نیکی کا بدلہ اس کی قربانی کے مطابق اور بدی کی سزا اس کے گناہوں سے ملتی جلتی دیتی۔ اس کی دو مثالیں بہت ہی سبق آموز اور انوکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرنے والوں کو اس بات کی خوش خبری دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا سودا بہرحال نفع کا سودا ہوتا ہے، اس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں، اور اس کے دشمنوں کو اس چیز سے ڈراتی ہے کہ ان کی مہلت جتنی لمبی ہو لیکن ایک دن وہ ضرور گرفت میں آئیں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ دو مثالیں صرف اسلام کی ہی نہیں، اس کائنات کی تاریخ کی منفرد مثالیں ہیں، اس اعتبار سے بھی کہ ان دونوں کا تعلق اس کائنات کے اختتامی دور سے ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ دنیا کے تین بڑے آسمانی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں ہونے والی پیشن گوئیوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان تینوں مذاہب کے ماننے والے اپنے مذہب اور نظریے کے سارے عالم پر غلبے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، ان دونوں مثالوں کا تعلق ان کے فیصلہ کن نتائج سے ہے۔ پہلی مثال خلیفہ آخر الزماں مہدی منتظر محمد بن عبداللہ، جو کہ حضرت حسن بن فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، کی ہے۔ حدیث شریف میں قیامت کی جو علامات صغرا و کبرا بیان ہوئی ہیں، ان میں حضرت مہدی، ان کے نام کے شروع میں امام اور آخر میں علیہ السلام کا لفظ نہ لگانا چاہیے، دیگر محترم ہستیوں کی طرح حضرت کا لفظ لکھنا چاہیے، کے بارے میں کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہے کہ معنوں کے اعتبار سے وہ حد تواتر تک پہنچ گئی۔ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحیح ہو اور جسے ایسے راویوں نے بیان کیا جن کا کذب پر اتفاق محال ہو۔ اگر لفظ ایک جیسے ہوں تو یہ تواتر لفظی ہے، اور جب یہ روایت معنوی طور پر بعین ہی ملتی ہوں، الفاظ میں تھوڑا بہت اختلاف ہو، تو ایسی حدیث کو متواتر معنوی کہتے ہیں، اور جمہور علماء کے نزدیک اس سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ المتوفی 1250 ہجری اپنی مشہور کتاب نیل الاوطار اور التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر والدجال والمسیح میں حضرت مہدی رضی اللہ کے بارے میں وارد تمام احادیث کا جائزہ لینے کے بعد لکھتے ہیں، حضرت مہدی کے سلسلے میں وارد ہونے والی قابل اعتماد احادیث کی تعداد 50 ہے۔ ان میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں۔ یہ سب احادیث بلا شک و شبہ متواتر ہے۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی المتوفی 1360 ہجری نے اپنی کتاب الاضاءۃ لما کان وما یکون بین یدی الساعہ میں کہا ہے کہ مہدی کے بارے میں مختلف سندوں سے اس کثرت سے احادیث آئی ہے کہ وہ حد تواتر تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اکابر علماء اسلام نے ان احادیث کی جمع و تشریح و توضیح پر خاص توجہ دی ہے۔ اس بارے میں 30 سے زائد کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بندہ ان میں سے 1 درجن سے زائد کتابوں کو براہ راست اور نصف درجن کے قریب کتب کے اقتباسات کو بالواسطہ بحوالہ دیگر کتب مطالعہ کر چکا ہے۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے ایک سید زادہ تیار کرے گا جو مہلک فتنوں اور خون ریز جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کرے گا۔ وہ ساختہ کے تہ خانے سے نمودار نہیں ہوگا، بلکہ حضرت حسن بن فاطمہ رضی اللہ تعالی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سادات خاندان کا ایک نوجوان ہوگا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہو، یعنی اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا اور اس کے والد کا نام آپ کے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ خلیفہ راشد اور قائد مہدی یعنی ہدایت یافتہ رہنما ہوگا۔ وہ اول تاخر سراپا جہاد اور مجاہد اعظم ہوگا۔ جہاد اس کا اوڑھنا بچھونا ہوگا۔ جہاد کی برکت سے وہ ظلم و فتنہ سے بھرے ہوئے خطہ ارض کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔
7 8 یا 9 برس تک حکومت کرے گا۔ اس کے دور حکومت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگ اس طرح ناز و نعمت سے زندگی بسر کریں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ جل جلالہ رات بھر میں مہدی کو تیار کر کے اس کی اصلاح کرے گا اور اس کی پشت پناہی کرے گا۔ اللہ اس کی اصلاح کرے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کا جملہ ہے۔ اس تعبیر کے کیا معنی ہیں؟ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے نقص یعنی صغیرہ گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو توفیق بخشے گا اور رشد و ہدایت اس کے دل میں ڈال دے گا۔ پہلے سے اس کی یہ کیفیت نہ ہوگی۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ اسے خلافت اور آخری زمانے کے فتنوں اور جنگوں کے درمیان مسلمانوں کی قیادت کے لیے تیار کرے گا۔ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ آج کل پیر نما گمراہ اور سستی اور جھوٹی شہرت و مقبولیت حاصل کرنے والے کے خواہش مند نے مہدی ہونے کے دعویٰ کو فیشن بنا لیا ہے۔ اگر عوام الناس کو حضرت مہدی کے بارے میں صحیح احادیث میں وارد شدہ معلومات معلوم ہوں تو وہ کبھی بھی ان دجالوں کے ورغلانے میں نہ آئیں گے۔ پہلی بات یہ یاد رہنی چاہیے کہ حضرت مہدی کس غار کے دہانے یا کسی بلنگ کے آستانے پر کھڑے ہو کر دعویٰ نہ کریں گے۔ ان میں ایسی قائدانہ صفات ہوں گی کہ وہ گمنام رہنا چاہیں گے لیکن لوگ انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ دعویٰ تو کجا لوگوں سے چھپیں گے کہ کہیں ان کو امیر نہ بنا لیا جائے۔ لوگ ان میں قیادت کی صفات دیکھ کر ان کی بیعت پر اصرار کریں گے اور انہیں قیادت قبول کرنے پر مجبور کریں گے۔ لہذا جھوٹے مہدی کی پہلی علامت یہی ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ ایسا شخص بلا شبہ کذاب اور شیطان۔ حضرت مہدی عربستان میں ظاہر ہوں گے۔ ان کے ہاتھ پر امارت اور جہاد پر بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ لہذا جو مہدی اور کہیں ظاہر ہوتا ہے یا جس مہدی کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دعویٰ مہدویت لپیٹ کر اسی کے منہ پر مار دینا چاہیے۔ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت وہ لوگ کریں گے جن کے پاس کوئی قوت ہوگی نہ تعداد نہ ہی ساز و سامان۔ ان کو اپنوں پرایوں سب کی مخالفت کا سامنا ہوگا، حتیٰ کہ کچھ کم بخت مسلمان ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئیں گے۔ حضرت مہدی اور ان کے ساتھی خانہ کعبہ میں پناہ لیے ہوں گے۔ اس وقت سچے مہدی کی سب سے بڑی علامت ظاہر ہوگی جو یقینی علامت ہے، اور جس میں نہ پائی جائے وہ مہدی ہدایت یافتہ نہیں، ضال و مضل ہے، یعنی گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ وہ یہ کہ مخالف لشکر مدینہ منورہ سے تھوڑی دور ذوالحلیفہ کے مقام پر سارے کا سارا زمین میں دھنس جائے گا۔ زمین پھٹے گی اور انہیں نگل کر دوبارہ پہلے جیسی ہو جائے گی۔ 1 2 آدمی بچ جائیں گے جو لوگوں کو اس عظیم حادثے کی خبر دیں گے۔ یہ خبر سن کر سب کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بیت اللہ کی یہ پناہ گزین ہی خلیفہ آخر الزماں ہیں جو مسلمانوں کے لیے جہاد کے قائد ہوں گے، اور جن لوگوں کی قسمت میں سعادت اور نیک بختی لکھی ہے، اور جو گناہوں کے دور میں دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے، اپنے زبان اور شرم گاہوں کو حرام سے آلودہ نہیں ہونے دیں گے۔ جاری ہے۔